بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ سوال جواب کا یہ سیشن 148واں ہے۔ آج ہمارے سامنے کئی جو سوالات ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، چند سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ محمد ابو ذر صدیقی کمنٹ میں پوچھتے ہیں کن کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مفتی صاحب، کن کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح ہو جانے کے بعد شرعی طریقے پر نکاح ہوگا تو جب تک نکاح توڑنے والی چیزیں، جس میں مشہور چیز طلاق ہے، طلاق دیں گے تو نکاح ٹوٹے گا، وہ بھی فوراً نہیں ٹوٹتا۔ طلاق مغلظہ میں اور طلاق بائن میں تو فوراً نکاح ٹوٹتا ہے۔ طلاق رجعی میں جب تک عدت باقی رہتی ہے نکاح بھی باقی رہتا ہے۔ یہ ایک شکل ہوتی ہے نکاح ٹوٹنے کی۔ نکاح ٹوٹنے کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلا بیوی سے قسم کھا کے کہہ دیا کہ میں تم سے صحبت نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں کروں گا، یا 4 مہینے نہیں کروں گا، اور پھر نہیں کری تو 4 مہینے بعد وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کو ایلا بولتے ہیں۔ یا قسم کھا لی کہ تم میرے لیے میری ماں کے درجے میں ہو، میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو، جیسے میری ماں حرام ہے تم حرام ہو، اس کو زہار بولتے ہیں۔ اس سے بھی جو ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اگر دوبارہ اس کو رکھنا چاہتا ہے تو کفارہ دینا پڑتا ہے، پہلے کفارہ زہار، اور پھر اس سے جو ہے تب جا کر کے وہ حلال ہوتی ہے، پھر رجوع کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فسخ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ قاضی نے نکاح کو دونوں کے درمیان فسخ کر دیا، یا مثلا نکاح ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ نکاح اس لیے صحیح نہیں ہوا کہ یہ ہماری دوسری شریک بہن ہے، دوسری شریک بھائی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر شوہر بیوی کی ماں سے ناجائز تعلق قائم کر لے، شہوت کے ساتھ چھو لے، ہاتھ لگائے، صحبت کر لے، تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ یا بیوی کو جو ہے بیوی کے سسر جو ہے بیوی پر، یعنی اپنی بہو پر ہاتھ لگا دیں تو جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کئی شکلیں بنتی ہیں، سب ملا کر 8-9 شکلیں ہوتی ہیں جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو شکل کوئی پیش آئی ہو آپ اس کو پوچھیں، اس کی تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ اگلا سوال عبد الباسط صاحب، سیتامڑھی بہار، کمنٹ میں پوچھا انہوں نے، اگر کسی شخص نے فجر کی نماز ادا کی اور باقی نماز ظہر، عصر، مغرب اس کو نہ پڑھ سکا، سفر میں یا کام میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ جو 3 نمازیں نہ پڑھ سکا، تو اب اس نماز کو عشاء کے وقت میں کیسے پڑھیں؟ عشاء کا وقت بہت لمبا ہے۔ عشاء کے وقت میں ترتیب سے تینوں نمازیں پڑھیں۔ ظہر، عصر، مغرب چھوٹی ہے تو پہلے ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں۔ صرف فرض ادا کرنے ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، ترتیب سے ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ صاحب ترتیب ہیں تو اس طرح ترتیب سے پڑھنا آپ کے لیے واجب کے درجے میں ہے۔ اور اگر آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں، صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے بالغ ہونے کے بعد سے 6 نمازیں ذمے میں آپ کے باقی نہیں ہیں، اگر باقی ہیں 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں تو ایسی صورت میں پھر ترتیب لازم نہیں رہ جاتی۔ آپ اگر پہلے عشاء کے بجائے آپ مغرب پہلے پڑھ لیں اور پھر جو ہے ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، خلاف ترتیب پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ترتیب کی رعایت کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال جناب شاداب انصاری، فرخ آباد، کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد، ایک شخص نے اپنی رضائی بہن سے شادی کر لی جان بوجھ کر، پھر اس کے بعد بیوی سے ہم بستری بھی کر لی، پھر اس کے بعد گھر والوں کو بتایا کہ میری رضائی بہن تھی، پھر اس کو اپنے سے الگ کر دیا بغیر طلاق دیے ہوئے، لیکن اب تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اور لڑکی کی شادی اب اس کے گھر والے کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو آیا کہ وہ اب عدت گزارے گی جبکہ گھر والے عدت کا بول بھی رہے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جان بوجھ کر آپ نے رضائی بہن سے شادی کیوں کری؟ جس شخص نے بھی کی وہ تو سخت گنہگار ہوا، اگر بھول کر ہوتی تو گنہگار نہیں ہوتا، لیکن رشتہ بہرحال پھر بھی ختم کرنا پڑتا، چونکہ رضائی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھلا ہوا زنا کیا، اور بعد میں آپ نے بتایا کہ یہ رضائی بہن تھی، دوسروں کو اپنے سے الگ کر دیا، اب 3 سال ہو گئے ہیں، تو اپنے سے الگ کرنے کے کیا مطلب؟ اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں تم کو زوجیت سے یا بیوی ہونے سے الگ کرتا ہوں، یا اب میرا تمہارا رشتہ باقی نہیں رہا، تم میری رضائی بہن تھی،
تو ایسی صورت میں تو 3 سال کے بعد آپ کہیں اور نکاح بغیر عدت کے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عدت گزر گئی۔ 3 سال کے اندر تو عدت تو جو ہے 3 حیض یا 3 ماہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو عدت گزر گئی۔ لیکن اگر اس نے شوہر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زوجیت سے الگ کرتا ہوں، میں تم کو اپنے نکاح سے الگ کرتا ہوں، اور اب جب کہ نکاح کہیں دوسری جگہ شادی لگی ہے، اب جا کر کے شوہر سے کہلوانا پڑے گا کہ آپ کہیے کہ میں نے جو یہ نکاح کیا تھا میں اپنی زوجیت سے الگ کرتا ہوں کیونکہ یہ رشتہ غلط تھا، پھر اس کے بعد عدت گزارنی ہوگی۔ اور اگر ابھی شوہر نے نہیں بولا ہے تو یہ بول کر کے پھر عدت گزارنی پڑے گی، ورنہ عدت وغیرہ سب گزر گئی، ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ 3 سال پہلے شوہر نے یہ کہہ کر کے آزاد کیا ہو کہ بھئی میرا تمہارا رشتہ ختم ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال زیدان وسیم سلمہ ہوئے پوچھتے ہیں کمنٹ میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کہ 4 یا 3 رکعت کی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بھولے سے سلام پھیر دیا لیکن فوراً یاد آ گیا تو کیا واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد اگر خلاف شرع یعنی ایسی کوئی حرکت جو نماز کے منافی ہوتی، قبلے سے ہٹ جانا، بات کر لینا، کچھ کھانے پینے لگ جانا، ادھر ادھر گھوم جانا، اگر یہ سب کر لیا ہے تب تو واپسی کی گنجائش نہیں ہے، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ ورنہ بھولے سے سلام پھیر دیا تھا، فوراً یاد آ گیا، ابھی کوئی اور حرکت ایسی نہیں ہوئی جو نماز توڑنے والی ہوتی، تو آپ اس 1 رکعت کو پڑھ کر جو بھی جتنی بھی رکعت چھوٹ گئی تھی اس کو بآخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگلا سوال کمنٹ میں پوچھتے ہیں، نام نہیں لکھا، مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، میں کیا کروں، کوئی دعا بتا دیں۔ یہ سوال اس سے پہلے بھی ہفتے میں آ چکا ہے، انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں اس کا جواب مفتی عبدالرشید صاحب کے اس میں آنے والا ہے۔ اگلا سوال ہدا فاطمہ، انہوں نے سوال کیا، میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے، ان کے بیٹے کی کلاس میں دیوالی سیلیبریشن ہوتا ہے ہر سال، ان کا پیسے کلیکٹ کرے جاتے ہیں، پھر جو بھی ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے اس کو خریدنے کی ذمہ داری میری فرینڈ کے بیٹے کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ شہر کے بیچ میں رہتا ہے، باقی کلاس کے بچے دور دور رہتے ہیں۔ اس بار اس نے بنا بتائے اپنا پروفٹ بھی جوڑ لیا، ظاہر ہے آنے جانے میں خرچ ہوتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے اس کا، تو کیا یہ پروفٹ لینا جائز ہے؟ پلیز بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دیوالی میں سیلیبریشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ ناجائز اور غیر مسلموں کی تہذیب اور ان کے مذہب سے جڑا ہوا ہے تب تو ان کے شرکت کرنا ہی اس میں صحیح نہیں ہے، چندہ دینا اور اس میں شامل ہونا ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے اگلا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یوں ہی خوشی کے موقع پر تحفے تحائف جمع ہوتے ہیں، لینا دینا ہوتا ہے اور کوئی سارے کام جائز ہوتے ہیں تو پھر شرکت صحیح ہے، اور خوشی سے جو لوگوں نے پیسے دیے اس سے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے اس کو خریدنا بھی صحیح ہے۔ آنے جانے میں جو واقعی خرچ لگ جاتا ہے اس واقعی خرچ کو جوڑ کر کے اتنے پیسے اس سامان کے لانے اور مہیا کرنے میں جوڑے جا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سامان اتنے میں پڑ رہا ہے، خریدا آپ نے مثلا 50 روپے میں، 10 روپے کرایہ لگ گیا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سامان ہمیں اتنے میں پڑا ہے، بس یہ حساب اس طرح کر کے دے دیں گے۔ پورا کلیئر کرنا بتانا ضروری بھی نہیں ہے کہ جو ہے اتنے کا سامان خریدا اتنا پیسہ لگا، تاکہ کہیں ان کا دل نہ وہ ہو کہ یار یہ اپنا پیسہ بھی نہیں لگا پا رہا اتنا، تو آپ اتنا کہہ دیں کہ بھائی سامان اتنے میں پڑا ہے، کوئی پوچھے تو تفصیل بھی بتا دیں۔ بہرحال یہ جائز ہے اپنا اس خرچ کو لینا جو واقعی خرچ ہو جاتا ہے سامان کی خریداری میں۔ اسی سے جڑا ہوا انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے کہ کیا باکسنگ، سوال الگ ہے لیکن انہی کا سوال ہے، کیا باکسنگ گیم کھیلنا جائز ہے کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے؟ جب آپ نے خود فرما دیا جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں گنجائش کہاں سے رہی؟ ناجائز ہے۔ یہ تھے آج آپ کے سوال جواب جو مکمل ہوئے، انشاءاللہ اب اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔